معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے داستان یوسف علیہ السلام۔ اس کے مصنف ہیں علامہ محمد اسحاق دہلوی۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے شہزاد اقبال حسین نے۔ میں ہوں صداکار محمد محسن اور یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 147، بادشاہ سے ہم کلامی۔ دربار مصر کی شان و شوکت اور شاہ مصر کا روب و ادب دیکھ کر یہ 10 کے 10 کنعانی مسافر شش در ہو گئے اور حیرت زدہ ہیں، کیونکہ آج تک انہوں نے کہیں شاہی دربار نہ دیکھا تھا اور نہ کسی بادشاہ سے ہم کلامی ہوئی تھی۔ تاہم انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور نیچی نگاہ کر کے نہایت ادب کے ساتھ بادشاہ سلامت کے تخت کی جانب متوجہ ہوئے اور نہایت متانت سے بادشاہ کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ بادشاہ مصر نے سلام کا جواب دیا اور نہایت مشفقانہ لہجے میں ان مسافروں سے بادشاہ نے دریافت کیا، آپ کون ہیں اور کہاں سے تشریف لائے ہیں اور یہاں قدم رنجا فرمانے کا مدعا کیا ہے؟ جب بادشاہ مصر نے باوجود انتہائی جاہ و جلال کے بے حد شفقت اور محبت سے دریافت کیا تو ان کنعانی مسافروں کے دل اور بھی زیادہ بڑھ گئے اور انہیں تمام اپنا حال سقیم اور اپنی تمام کیفیت بیان کر دینے کا حوصلہ پیدا ہو گیا۔ چنانچہ سب سے بڑے بھائی یہودا اور شمعون شاہی تخت کی جانب متوجہ ہوئے اور عرض حال شروع کیا۔ کیا کہیں ہم کون ہیں اے ذی پناہ، عرض کیا اپنا کریں حال تباہ، کیا کہیں شاہ کہاں سے آئے ہیں، آپ سے کیا حال اپنا عرض کریں، کیا کہیں کیا مدعا لائے ہیں ہم، کہا کہیں اے صاحب جود و کرم، اے معزز ذات کے دل بند ہیں، حضرت یعقوب کے فرزند ہیں، شہر کنعان سے چلے آتے ہیں ہم، آہ اپنا آج کھلتا ہے بھرم، حیف یاری دے نہیں سکتی زباں، حال اپنا کر نہیں سکتے بیاں، اس بڑے دربار میں ہم کیا کہیں، کیا مصیبت کھینچ لائی ہے ہمیں۔ یہودا اور شمعون یہاں تک پہنچ کر خاموش ہو گئے۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ آگے بیان کرتے ہوئے مجمع عام میں شرماتے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ رومال حضرت یوسف علیہ السلام کا آنسوں سے تر ہے اور یہودا کے فکرے پر لڑیاں آنسوں کی جاری ہیں۔ تاہم جناب نے ذرا اپنی طبیعت کو روک کر فرمایا، اچھا تم لوگ ہمارے تخت کے قریب آ جاؤ اور اپنا مفصل حال زار بیان کرو، ہمیں تمہارا حال زار سننے میں بے حد دلچسپی اور بڑے شوق سے ہم تمہاری داستان سن رہے ہیں۔ چنانچہ 10 بھائی تخت شاہی کے پاس آ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے تخت شاہی کو بوسہ دے کر اپنا عرض حال شروع کیا۔ قحط سالی وہ ہوئی اے بادشاہ، شہر کنعان ہو گیا جس سے تباہ، آل اسرائیل فاقے مرتے ہیں، آہ وہ الجو ہر دم کرتے ہیں، بے خطا اور بے زباں بچے تمام، آہ وہ روتے ہیں بھوکے صبح و شام۔ کچھ عطا ہو جائے ان کے واسطے، اے سخی کچھ حکم ہو ان کے لیے، آپ کی دریا دلی مشہور ہے، پرورش بس آپ کو منظور ہے، اور کرتے ہیں سفارش آپ سے، آئے ہیں یعقوب کے بھیجے ہوئے، مدح خواں ہیں آپ کے وہ بھی کمال، پوچھتے ہیں ہر کسی سے یہاں کا حال، سنتے ہی یوسف کی ہچکی بند گئی، روتے روتے ہو گئی نوبت بری، راز کھل جانے کے ڈر سے پھر جناب، ظاہراً کرنے لگے ان پر عتاب۔ صفحہ نمبر 149، عتاب ظاہری۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے ضبط نہ کرنے اور رونے سے کہیں یہ لوگ اپنے دل میں شبہ نہ کر بیٹھیں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، فوراً پلٹ گئے اور ذرا غصے نما لہجے میں فرمایا، اے کنعانی مسافرو، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگ جاسوس ہو اور کسی بادشاہ کے بھیجے ہوئے آئے ہو، تاکہ میرے ملک کا راز اس سے جان کر بیان کرو، سچ بتاؤ کیا بات ہے۔ یہ سب بادشاہ کے عتاب اور غصے سے بے حد خائف ہوئے اور ڈرتے ڈرتے سب نے کہا، اے بادشاہ، ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ ہم جاسوس ہوں یا کسی بادشاہ کے بھیجے ہوئے آئے ہوں،
نعوذ باللہ من ذالک، ہمیں ایسی باتوں سے خدا بچائے۔ ہاشا و کلا، ہم سچ کہتے ہیں تاکہ کچھ کھانے پینے کا سامان اپنے بال بچوں میں لے جائیں۔ پھر آپ نے دریافت کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے فرزند ہو؟ عرض کیا کہ حضور، ہمارے والد ماجد کے 12 فرزند تھے، جن میں سے ایک چھوٹے فرزند کو بھیڑیا کھا گیا، اور اس سے چھوٹے فرزند بنیامین کو والد کے پاس چھوڑا، اور بڑے 10 ہم آپ کے پاس موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تمہارے والد حیات ہیں؟ جواب دیا کہ حضور ہاں حیات ہیں۔ پھر فرمایا کہ اچھا تم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ برادران یوسف علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور، اسے والد ماجد نے نہیں بھیجا کیونکہ انہیں خوف تھا کہ کہیں اسے بھی بھیڑیا نہ کھا جائے، جیسا کہ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سن کر نقاب کے اندر تبسم فرمایا اور ہنس کر دریافت فرمایا، کیوں بھائی، تمہارے ملک کے بھیڑیے ایسے شکی ہیں کہ وہ پیغمبر زادوں کا گوشت کھاتے ہیں؟ یہ سن کر بھائیوں کی پیشانی شرمندگی کے پسینے سے تر ہو گئی۔ مان آپ نے دوسری باتیں پوچھنا شروع کر دیں کہ کہیں راز افشا نہ ہو جائے۔ پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے فرمایا، اے کنعانی مسافرو، تمہارے چھوٹے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھایا تو اس کا کرتا دھجیاں دھجیاں کر گیا یا سالم رہا؟ نہیں حضور، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا سالم رہا، جسے ہم نے اپنے والد ماجد کو جا کر دے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عجیب بات ہے کہ بھیڑیے نے حضرت یوسف کو پھاڑا اور یوسف علیہ السلام کا کرتا بالکل صحیح اور سالم اس کے بدن سے اتار کر رکھ دیا، اور افسوس کہ اس بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کا لحاظ کیا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام بن یا حضرت یعقوب علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذرا لحاظ نہ کیا۔ اور فرمایا، کیوں جی، تمہارے چھوٹے بھائی کا نام بنیامین کیوں ہے؟ برادران یوسف علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس کی والدہ راحیل اسے دودھ پیتا چھوڑ گئیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے دایا کا دودھ پلا کر پرورش کیا تھا۔ ڈر گئے ہم اے شہ عالی تبار، قید کی سن کر گیا صبر و قرار، آل یعقوبی کا لکھا ہوگا یہ، قافلہ حد سے سوا جن کا ہے یہ، ننھے ننھے بے خطا اور بے قصور، روتے روتے ختم ہوں گے وہ ضرور، قید کر دیں گے اگر ہم کو جناب، آل اسرائیل بس ہوگی خراب، آپ ہیں گر بادشاہ بحر و بر، رحم فرمائیں ہمارے باپ پر، جو فراق یوسفی میں ہے مدام، زندگی ہو جائے گی ان پر حرام، عورتیں معصوم بچے بے گناہ، گھر کا گھر ہو جائے گا بالکل تباہ، رحم فرمائیں ہمارے حال پر، جس کی ہے ہم کو ضرورت سر بسر، اتنے گھبرائے کہ بس وہ رو دیے، شاہ کے بھی جس پہ آنسو گر گئے، کر لیا منظور حضرت نے شتاب، کیونکہ تھا سب ظاہری ان کا عتاب۔ صفحہ نمبر 150، رخصت کی تیاری۔ جب ان مسافرین کنعانی کو شاہی حضور میں کئی روز بڑے بڑے تکلفات میں گزر گئے، تو اب ان کو اپنے اہل و عیال یاد آنے شروع ہوئے، اور والد ماجد حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا تصور بندھا کہ وہ ہمارے لیے بے حد انتظار کرتے ہوں گے، اور نہ معلوم کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی کیا حالت ہوگی، اور فاقہ کشی سے دیگر خاندان کی کیا حالت ہوگی۔ چنانچہ کنعانی مسافروں نے یہ خیال کر کے بادشاہ والا جہ کی جناب میں عرض کی کہ حضور اب ہمیں رخصت عطا فرمائیں، کیونکہ ہمارے اہل و عیال اور ہمارے والد بزرگوار ہمارے لیے بے حد طول ہوں گے، اور ہماری مفارقت میں نہ معلوم ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ چنانچہ ان کنعانی مسافروں کو شاہ مصر نے جواب دیا کہ اچھا، ہم تم لوگوں کو اجازت دے دیں گے اور بڑی خوشی سے رخصت کریں گے، مگر ہم کو تمہاری نسبت بہت سے شبہات پیدا ہو گئے ہیں، جس کے متعلق ہمارے خیال میں یہ نہایت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو لا کر ہمارے سامنے پیش کرو، اور ہم اس سے تمہارے بارے میں دریافت کریں گے کہ آیا تم لوگ کہاں تک سچے ہو۔ بس اگر تم ایسا کرو گے اور اپنے بھائی بنیامین کو یہاں لے آئے تو ہم بے شک تمہیں مالا مال کر دیں گے اور بہت کچھ تمہاری خدمت بجا لائیں گے۔
یہ سن کر کنعانی مسافروں نے وعدہ کیا اور نہایت سچا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی سچائی کے لیے اپنے ساتھ بنیامین کو ضرور لائیں گے اور بہت جلد لا کر حاضر دربار کر دیں گے۔ جواب ملا کہ ہمیں کسی طرح یقین ہو کہ تم لوگ اپنی صداقت کے لیے اپنے بھائی بنیامین کو ہمارے پاس لا سکو گے، بس ہماری رائے میں مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم تم میں سے ایک شخص کو بطور یرغمال کے اپنے پاس رکھیں اور نوکر کو رخصت کر دیں۔ کنعانی لوگ خوشی سے تیار ہو گئے اور عرض کیا کہ حضور شوق سے ایک بھائی ہمارا اپنے پاس رکھ لیں، ہم انشاءاللہ بنیامین کو لائیں گے اور بہت جلد لائیں گے۔ اس کے بعد آپس میں ان کا مشورہ ہوا کہ کس کو یہاں چھوڑا جائے اور بادشاہ کے پاس رہنے کے لیے کون تیار ہوتا ہے۔ جن میں قرار پایا کہ کرا ڈالا جائے، پس کرا ڈالا گیا جس میں شمعون کا نام نکلا اور شمعون برضا و رغبت شاہ مصر کی خدمت میں رہنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کے بعد شاہ مصر نے اپنے خدام کے نام حکم صادر کیا، چونکہ ان مہمانوں کو ہم رخصت کرتے ہیں لہٰذا ان کے لیے عام مہمانوں کے مطابق سامان تیار کیا جائے۔ چنانچہ خدام شاہی نے عام مسافروں کے رخصانہ کی طرح ان کا رخصتانہ بھی تیار کیا۔ وہ یہ کہ 10 بھائیوں کے لیے 10 اونٹ غلہ اور اناج وغیرہ سے لادے ہوئے اور مہمانوں کو اطلاع کی کہ سامان رخصت تیار ہے۔ چنانچہ 10 اونٹ غلہ کے لدے ہوئے دیکھ کر وہ بولے کہ 11واں اونٹ جو اپنے بھائی بنیامین کا اپنے ساتھ لائے ہیں، کیا اس میں غلہ نہیں بھرا جائے گا اور ہمارا وہ بھائی حضور شاہی انعام سے محروم رکھا جائے گا؟ جن کے جواب میں بادشاہ مصر نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی جب ان 10 بھائیوں کے لیے سامان تیار ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لے آؤ گے تو اسے بھی دوں گا، کیونکہ تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ میں کیسا فراخ دل مہمان نواز ہوں، اور اے کنعانی مسافرو، اگر تم اس کو میرے پاس نہ لا سکے تو پھر تمہارے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہ ہوگا، اور پھر تم میرے ملک میں آنے کا ارادہ نہ کرنا۔ جس کے جواب میں ان لوگوں نے عرض کیا کہ بہت جلد ہم اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں پہنچ کر عرض معروض کریں گے اور بنیامین کو یہاں لانا ہمارا سب سے پہلا کام ہوگا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ سچے دل سے بنیامین کو لانے کا اقرار کرتے ہیں اور نہایت باوثوق وعدہ کر رہے ہیں، نہایت متاثر ہوئے اور ان کی حالت پر آپ کو اس وقت بہت کچھ ترس بھی آیا، یہاں تک کہ آپ اس وقت آپ دیدہ ہو گئے اور خفیہ طور پر خدام کو اشارہ کیا۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خدام سے کہا کہ یہ تمام ہدیے اور تحفے جو کہ ہمارے لیے کنعان سے یہ لائے ہیں ان کے غلے میں رکھ دو، اور اس طرح رکھو کہ جب یہ غلہ اپنے گھر جا کر کھولیں اس وقت یہ تحائف انہیں واپس ملیں۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کی اس سے عرض یہ تھی کہ آہ ان بھوکوں کو کیا تکلیف دوں اور تحفے یا عوض کیا ان سے لوں، ہیں یہ والد کی نشانی اے فتیٰ، قافلہ ہے آل اسرائیل کا، دور سے چل کر یہ آئے تھے یہاں اور بڑی امید لائے تھے یہاں، نیز یہ اون اور ان کا یہ پنیر کام آئے بس انہی کے اے وزیر۔ دوسرا ایک راز اس میں یہ بھی ہے، گھر پہنچ کر دیکھیں گے جب میری شے مجھ کو دینے آئیں گے واپس ضرور، پاس ہوگا ان کو گو ہوں گے یہ دور، اور دیانت دار ہوں گے یہ اگر بھائی کو لائیں گے اپنے جلد تر، ڈر نہ ہوتا راز کھلنے کا اگر آپ دیتے زر جواہر اس قدر، بس الٹ دیتے خزانے مصر کے، گو وہ ہوں کیسے ہی آخر بھائی تھے، شاک تھی جن کی جدائی شاک تھی، وقت رخصت اور بے چینی بڑھی، قافلہ تیار ہوتا ہے وہاں، قلب یوسف دل ملاتا ہے یہاں، کہہ رہے ہیں قافلہ رخصت جناب، حیف دل کی ہے مگر حالت خراب، مصر کیسا اور کیا اس کا مزہ، قافلے میں دل پڑا ہے آپ کا۔
صفحہ نمبر 153، یوسف علیہ السلام کا شبہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے کنعانی مسافروں کی روانگی میں مصروف ہیں اور ان کے لیے بظاہر کچھ ایسی زیادہ تیاریاں نہیں کر رہے ہیں، صرف ایک ایک اونٹ غلے کا ساتھ کیا ہے، مگر بوقت روانگی جناب کی طرف سے سرگرمی زیادہ معلوم ہوتی ہے کہ جو بادشاہ ان مسافروں کی مدارت میں اس درجہ حصہ لے رہا ہے اور ہر وقت انہی کے لیے احکام صادر ہوتے ہیں، ضرور یہ کوئی نہ کوئی بات ہے۔ چنانچہ جب قافلہ تیار ہوا اور کنعانی مسافروں کو رخصت کرنے کے لیے خدام اور مصاحبین شاہی جمع ہوئے تو کنعانی لوگ دیکھتے ہیں کہ بنفس نفیس خود بادشاہ مصر بھی وہاں ٹہل رہے ہیں اور مہمانوں کا قافلہ تیار کرنے میں سرگرم ہیں، جن کے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی ہے اور وہ قافلہ کے ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر کنعانی مسافروں کے دلوں پر ایک خاص اثر پڑا اور بادشاہ کی اس گہری ہمدردی سے وہ آدھے آدھے ہونے لگے کہ اتنے میں یہودا جو سب سے زیادہ سمجھدار تھا بادشاہ مصر کی طرف سے اس کے دل میں کچھ شبہ پیدا ہوا اور وہ بغور آپ کی چال ڈھال پر نظر ڈال کر سمجھا۔ ہو بہو رفتار بھی اس کی سی ہے اور بس گفتار بھی اس کی سی ہے، کیسے کرتا ہے ہماری خاطریں، کس قدر نوازا ہے اس نے ہمیں، غور تم نے اب تلک یہ بھی کیا، اس قدر گہری تواضع اور عطا، پوچھتا ہے کس قدر احوال یہ، کیوں ہے ہمدردی میں اس کا حال یہ، کیوں یہ بنیامین کا طالب ہوا، ذکر سے یعقوب کے کیوں رو دیا، میرے دل پر کھینچ رہی ہے ایک لکیر، ہو نہ ہو یوسف ہے یہ ماہ منیر۔ یہودا کے بھائی، اے یہودا عقل کی باتیں کرو، بھائی سمجھے بادشاہ مصر کو، سلطنت اور بادشاہت مصر کی آپ کے یوسف کو کیوں کر مل گئی، اور اگر یہ یوسف ہوتا اے اخی ہم سے ہمدردی نہ کرتا یہ کبھی، بلکہ لیتا ہم سے یہ بدلے ضرور، اور ہوتا ہم سے یہ بے حد نفور، دیکھ کر یہ حال پر جاہو جلال، آ نہیں سکتا ہے یوسف کا خیال۔ بادشاہ مصر، سن کے یہ کنعانیوں کی گفتگو، ظاہراً یوسف نے بدلی اپنی خو، سخت غصے ہو گئے یہ ان سے کہا، تم پہ بس الزام ہے جاسوس کا، یا کوئی ضامن یہاں سے اپنا دو، یا بہت جلدی سے لاؤ بھائی کو، تاکہ ہم راضی ہوں تم سے جلد تر، ورنہ تم ہو جاؤ گے زیر و زبر، تم نے کیا سمجھا ہے شاہ مصر کو، ہوش کی اور عقل کی باتیں کرو۔ کنعانی لوگ، ڈر گئے وہ شاہ کی تقریر سے، اور گیا وہ شبہ اس تدبیر سے، دست بستہ سب نے حضرت سے کہا، عفو فرمائیں غریبوں کی خطا، واقعی ہم سے ہوا ہے یہ قصور، عقل میں آیا تھا اپنی ایک فطور، ہم مسافر بے وطن ہے بالیقین، کوئی ضامن یہاں سے دے سکتے نہیں، بھائی کو حاضر کریں گے جلد تر، آپ سے انعام لیں گے سر بسر۔ صفحہ نمبر 154، عارضی رخصت۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے دلوں میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کا شبہ پیدا ہو گیا ہے وہ دور ہو گیا، اور اب سچے دل سے بہت جلدی واپس آنے اور بنیامین کو لانے کا اقرار کرتے ہیں، لہٰذا نہایت خوشی سے انہیں عارضی رخصت عطا فرمائی اور انہیں شہر کنعان جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ چنانچہ یہ 9 کے 9 بھائی مصر سے روانہ ہوئے اور اب یہ منزل بہ منزل راستہ طے کر رہے تھے، لیکن شاہ مصر کی مدارت اور انتہائی اخلاص سے بے حد خوش ہیں اور بہت کچھ تعریف اور توصیف بیان کرتے ہوئے آپس میں کہتے ہیں کہ بادشاہ کی مہربانی اور انتہائی قدردانی سے ہم سخت حیران ہیں کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں کیا، جس کے جواب میں کسی بھائی نے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کے اخلاص حد سے بڑے ہوئے ہیں، جس سے وہ ہر کس و ناقص سے بہت اچھی طرح پیش آتے ہیں اور ہر کسی کی مدارت میں ایسا مصروف ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی اپنے یگانے کے ساتھ سلوک ہوا کرتا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہودا شبہ مجھے تو کچھ سچا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جب میں خیال کرتا تھا تو اس کے نقاب میں سے بالکل حضرت یوسف علیہ السلام کی آواز آتی تھی
اور چال ڈھال تو بالکل حضرت یوسف علیہ السلام ہی کی طرح تھی، جس کے جواب میں کسی نے کہا بالکل، بے شک۔ کوئی بولا کہ بھلا حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ جاہ و جلال کہاں سے میسر آ سکتا ہے، اور وہ کیوں کر بادشاہ مصر ہو سکتا ہے؟ خدا جانے وہ کہاں معدوم ہوا ہوگا، اور نہ معلوم وہ زندہ بھی ہوگا یا نہیں۔ کسی نے کہا فی الحقیقت اگر یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہوتا تو یقیناً زندہ درگور کرتا اور ہمارے ظلموں کے خدا جانے کیسے کیسے بدلے لیتا، اور ہمیں ہمارے کرتوتوں کا بری طرح مزہ چکھاتا۔ غرض یہ کہ یہ باتیں کرتے ہوئے شہر کنعان کی طرف چلے جا رہے تھے۔ وہاں انتظار بسیار کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے شہر مصر کی جانب اپنا ایک ایلچی روانہ کیا اور اس سے فرمایا کہ دیکھو اور تلاش کرو کہ وہ کہاں گئے، مبادا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح کہیں وہ بھی بوڑھے باپ کو داغ مفارقت نہ دے جائیں۔ جاؤ اور میرے 10 فرزندوں کو تلاش کر کے لاؤ۔ آہ اے والد یہ بیٹوں کا خیال، آہ اے یعقوب یہ الفت کمال، آپ کی حالت یہ کڑتے ہیں سبھی، کیا محبت ہے غضب اولاد کی، کس نے یہ رشتہ بنایا اے نبی، یہ محبت کس نے دی اولاد کی، کس قدر بے چین ہو ان کے لیے وہ جنہوں نے آپ کو صدمے دیے، دل ہوا تھا جن کے ہاتھوں پاش پاش، اس قدر ان کی ہوئی تم کو تلاش، ایلچی کنعان سے نکلا ہی تھا، مل گیا بس قافلہ آتا ہوا، اور سب داخل ہوئے کنعان میں، جان اسرائیل آئی جان میں۔ صفحہ نمبر 156، مصر کی سرگزشت۔ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإن له لحافظون، یعنی فرزندان حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد کی خدمت میں پہنچے تو کہا اے والد بزرگوار، ہم سے مزید انعام روک لیا گیا ہے، بس ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ خوب اچھی طرح انعام و اکرام حاصل کریں، اور ہم اس سفر میں بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم وہاں کی سرگزشت بیان کرو کہ کیا واقعات پیش آئے۔ چنانچہ صاحبزادوں نے مصر کی تمام کیفیت بیان کرنا شروع کی اور کہا کہ بادشاہ مصر نہایت مدارات سے پیش آیا، یہاں تک کہ اس کے اخلاق ہمارے دل پر نقش ہو گئے اور اس نے ہمیں مسخر کر لیا، اور ہم اس کے اتنے شکر گزار ہیں کہ بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اور اے والد بزرگوار، بادشاہ مصر نے ہمارے سامنے وہ نعمتیں دسترخوان پر چنی ہیں کہ ہم نے کبھی خواب میں بھی ایسی نعمتیں نہیں دیکھی تھی، اور ایسی ایسی خاطر کی ہے کہ ہم سے آپ کے سامنے دہرائی نہیں جا سکتی۔ اے والد بزرگوار، باوجود بہت سے احسانات کرنے کے اس نے چلتے چلتے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم بنیامین کو میرے پاس نہ لاؤ گے تو یہاں تم ہرگز نہ آنا، اور میرے ملک میں ہرگز ہرگز قدم نہ رکھنا، کیونکہ اپنے بھائی کو یہاں نہ لانے کے صلے میں تم کو ٹھہرنے کے لیے جگہ نہ دوں گا، اور نہ کسی نوع کا تم سے سلوک کروں گا، اور اسے لے کر آئے تو بہت مالا مال کروں گا، یہاں تک کہ تم اور تمہارا خاندان شاد شاد ہو جائے گا اور سب کے سب مالا مال ہو جاؤ گے۔ سن کے دل یعقوب کا تو ہل گیا، شبہ یوسف کا انہیں پیدا ہوا، اور کہا دل میں کہ وہ یوسف نہ ہو، کیوں بلاتا ہے وہ بنیامین کو، شوق ہے کیوں اس سے ملنے کا اسے، کیوں وہ اس کے واسطے بے چین ہے، بھید ہے کچھ نہ کچھ اے کبریا، ورنہ اس سے اور اس سے کیا واسطہ، مصر کا والی کہاں اور یہ کہاں، اس طلب میں راز ہے کوئی نہاں۔ اس کے بعد فرزندان حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کے سامنے وہ تمام لدے ہوئے اونٹ پیش کیے، اور آپ کے سامنے ہی ان پر سے سامان اتارا اور نہایت نفیس غلے کی بوریاں کھولنا شروع کی۔ بوریوں میں نہ صرف تحائف بلکہ وہ پونجی بھی نکل آئی جسے بادشاہ مصر کی نظر گزارنے کے لیے لے گئے تھے۔ یہ دیکھ کر فرزندان حضرت یعقوب علیہ السلام متعجب ہوئے۔ کسی نے کہا کہ افسوس، یہ پونجی خدام شاہی کے ہاتھوں بھولے سے واپس اسباب میں آ گئی۔
کوئی بولا کہ نہیں، بلکہ یہ بادشاہ کی بے حد مخلوق پروری کا ثبوت ہے کہ اس نے ہماری پونجی کو ہم کو دے دیا۔ ایک نے کہا نہیں نہیں، بلکہ یہ ہماری دیانتداری اور بددیانتی کا امتحان ہے، بس ہمارے لیے یہ ضروری امر ہے کہ ہم اس پونجی کو واپس بادشاہ کی خدمت میں لے جا کر پیش کر دیں اور صاف کہہ دیں کہ حضور یہ بھولے سے یا نامعلوم کس طرح ہمارے سامان میں بندھی ہوئی چلی گئی۔ اگر ایسا نہ کیا جائے گا تو یقیناً ملک مصر میں کنعانی لوگ خائن اور چور مشہور ہو جائیں گے۔ پھیر دو پونجی یہ چل کر پھیر دو، سرخرو بس مصر میں ہو کر رہو، اس کو سمجھو تم امانت شاہ کی، ہم پہ یہ لازم ہے اس کی واپسی، اور بنیامین کو بھی لے چلو، اس سے جو وعدہ ہے وہ پورا کرو، دست بستہ یہ کہو یعقوب سے، ساتھ بنیامین کو کر دیجئے، ورنہ جھوٹے مصر میں ٹھہریں گے ہم، اور سب کھل جائے گا اپنا پرم۔ صفحہ نمبر 157، بنیامین کا سوال۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ شمعون کہاں ہے؟ جواب دیا کہ شمعون کو بادشاہ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے، اس ضمانت میں کہ ہم بنیامین کو اس کے دربار میں حاضر کر سکیں، لہٰذا آپ سے التجا کرتے ہیں کہ اب ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ کر دیں، تاکہ ہم مصر سے شمعون کو اور بنیامین کو لیے ماں بہت سے مال و متاع کے کنعان میں آ جائیں اور اپنے تمام خاندان کو مالا مال کر سکے، پوری کامیابی حاصل کر سکے۔ بنیامین کے سوال پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال هل آمنكم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں کیوں کر تمہیں امانت دار سمجھوں، حالانکہ اس سے پہلے اس کے بھائی حضرت یوسف کی نسبت بھی تو تمہیں امانت دار سمجھتا تھا۔ یہ سن کر فرزند شرمندہ ہوئے اور دریائے ندامت میں ڈوب گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو کچھ جواب نہ دے سکے، خاموش ہو کر بیٹھ گئے، حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ارادہ ایک شبہ رفع کرنے کے لیے بنیامین کے شہر مصر روانہ کرنے کا ہو ہی چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں خود ہی فرمایا کہ اچھا بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں اور زبان سے کہتا ہوں کہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، یعنی اللہ سب سے بہتر نگہبان ہے اور سب پر رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيلا بغير ذلك كيل يسير، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنی پونجی واپس رکھی ہوئی پائی، جسے دیکھ کر انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے والد بزرگوار، یہ پونجی پھری ہوئی ہمارے حوالے کیجیے، جس کو پہنچا کر پھر اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں اور اپنے بھائی بنیامین کی حفاظت کریں، اور ایک اونٹ غلے کا بھرا ہوا زائد اپنے ساتھ لائیں، کہ یہ سخاوت بادشاہ پر بہت آسان ہے اور ہمارے نزدیک بہت بڑی چیز ہے۔ فرزندوں کے بار بار کہنے اور بنیامین کے کھڑی کھڑی سوال کرنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی طرف سے مشتبہ ہو گئے اور اپنے دل میں کہا کیا وجہ ہے کہ جو ہر پھر کر بنیامین کا سوال کرتے ہیں، یہ کہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح اس کو بھی تو ضائع نہیں کریں گے اور مجھے داغ مفارقت تو نہیں دیں گے۔ یہ کہہ کر فراق حضرت یوسف علیہ السلام میں آج پورے 32 برس کے بعد آپ نے پھر رونا شروع کر دیا اور زبان حال سے یہ فرمایا، آہ میں پہلے ہی دل غمگین ہوں، تجھ کے اے یوسف کہاں سے دیکھ لوں، مدتیں گزری زمانہ ہو گیا، خواب کا سا ایک فسانہ ہو گیا، صبر لیکن آج تک آتا نہیں، ذکر تیرا آج تک بھولا نہیں۔ یعنی پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میں اپنے بنیامین کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم خدا کو شامل کر کے مجھے نہایت پختہ عہد نہ دو اور اس کو میرے پاس پہنچانے کا پورا اقرار نہ کرو۔
اور اگر گھیرے میں آ جاؤ تو مجبوری ہے۔ بہرحال میرے بنیامین کو میرے پاس پہنچانے کا پورا اقرار کرو تو میں تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں، ورنہ نہیں۔ یہ سن کر برادران یوسف علیہ السلام نے قسم کھائی اور خدا کو شامل کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے پورا عہد کیا اور کہا، اے والد بزرگوار، ہم اپنے بھائی بنیامین کو پوری طرح محفوظ کر کے آپ کے پاس واپس لائیں گے۔ آپ ہر طرح اطمینان رکھیں۔ جب فرزندان یعقوب علیہ السلام نے نہایت وثوق کے ساتھ خدا کو شامل کر کے آپ سے عہد و پیمان کیا، جس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَلَمَّا آتُوهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے عہد و پیمان پر اللہ تعالیٰ کو وکیل ٹھہراتا ہوں۔ چنانچہ خدا کی ذات پر پورا بھروسہ کر کے آپ نے بنیامین کو ان کے حوالے کیا۔ دے دیا یعقوب نے فرزند کو، اس پہ تکیہ کر کے بس جو ہو سو ہو، بھائیوں کے گو حوالے کر دیا، دل کا مالک آپ کے اللہ ہی تھا، دل نہیں یہ چاہتا تھا آپ کا، یہ کہ بنیامین ہو دم پر جدا، بعد یوسف کے یہی تھا ایک شغل، آج دل پر پھر رکھی فرقت کی سل، آن ٹھہری اس کی بھی الوداع، بن رہی ہے جان پر کیسی ودا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔